سب سے پہلی جنگ اسلام میں محمد رسول اللہ کے بعد جو لڑی گئی سب سے پہلی جنگ وہ جنگ بدر، اور اس جنگ بدر میں 313 مجاہدین صحابہ کرام تھے۔ اور وہ جنگ کیوں لڑی گئی؟ وہ جنگ اس لیے لڑی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام 13 سال تک مکہ میں رہے، وہاں پر ظلم زیادتی ان کے اوپر ہوتی رہی، ظلم زیادتی کرتے رہے کفار اور مشرکین مکہ۔ آپ صبر کر کے آپ ہجرت کر کے مدینہ المنورہ پہنچے، امن کی جگہ پہ پہنچے۔ وہاں پہنچنے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو صحابہ کرام تھے، وہاں پر جو یہودی تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ وغیرہ وغیرہ یہودیوں کے، تو آپ نے ان سے الائنس کیا، آپ نے ان سے گٹھ بندھن کیا۔ میں صلح کو، معاہدے کو یہ لفظ اس لیے بول رہا ہوں ان لفظوں میں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی۔ آپ نے الائنس کیا کہ ہم اپنے مذہب پر رہیں گے، آپ اپنے مذہب پر رہیں گے، کوئی جنگ و جدال نہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی پریشانی کسی سے ہو تو آمنے سامنے آ کر بات کرے گا۔ یہ بات وہاں پر طے ہوئی، یہ معاہدہ وہاں پر کیا گیا۔ اس کے بعد صحابہ کرام کے پیچھے ایک جو دشمنی تھی، دشمنی کیا بلکہ کفار اور مشرکین ہمیشہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو مٹانا چاہتے تھے، تو ان کی طاقت اور ان کا کاروبار جڑا ہوا تھا ملک شام سے۔ تو ملک شام میں ایک قافلہ کفار اور مشرکین کا گیا، وہ قافلہ تجارتی قافلہ تھا اور بڑی مال و دولت لے کر وہاں سے واپس آ رہے تھے، اور وہ آتے مکہ المکرمہ میں ان پیسوں کا، ان دولت کا استعمال کرتے حضرات صحابہ کرام کے خلاف مدینہ المنورہ میں۔ محمد رسول اللہ کو خبر ملی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو تیار کیا اس قافلے کو روکنے کے لیے، ان کی طاقت کو توڑنے کے لیے، سیاسی اصول کے اعتبار سے اور پولیٹیکل اعتبار سے یہ کرنا وہاں پر جائز تھا۔ محمد رسول اللہ نے 314 صحابہ کو لے کر آپ پہنچے مقام بدر میں، ایک میدان میں پہنچتے تو ادھر سے قافلے کو پتہ چلتا ہے، وہ قافلہ اپنا راستہ بدل کر مکہ المکرمہ جانے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ ادھر وہ قافلے والے مکہ المکرمہ والے کو ابو جہل کو خبر کرتے ہیں کہ آپ اپنے اس قافلے کی رکشا کے لیے کچھ نوجوانوں کو بھیجیے۔ وہاں سے 1000 لشکر لے کر ابو جہل چلتا محمد رسول اللہ کے مقابلے کے لیے۔ ان دونوں فوج اور ان دونوں جماعتوں کی بھڑنت ہو جاتی مقام بدر میں۔ اللہ کے نبی جنگ نہیں کرنا چاہتے، ابو جہل کے ساتھ جو لوگ ہوتے وہ بھی جنگ نہیں کرنا چاہتے، لیکن ابو جہل نشے میں چور تھا، ابو جہل طاقت کے نشے میں پاگل تھا۔ اس نے کہا کہ آج میں محمد کو، ان کے ماننے والوں کو سبق سکھاؤں گا، آج میں نہیں ماننے والا، آج میں ان کا نام و نشان مٹا دوں گا۔ ابو جہل اتراتے ہوئے نشے میں دھت ہو کر، شراب پی کر، نوجوان لڑکیوں کو ڈانس کروا کر اس نے کہا کہ مقابلہ کروں گا۔ میدان مقام بدر میں جب صفیں تیار کی جاتی تو گاجر مولی کے طرح لڑتے ہیں، وہاں پر بھی محمد رسول اللہ نے جنگ کی، لیکن شروعات جنگ کی ابو جہل نے کی تھی۔ محمد رسول اللہ نے بعد میں تلوار اٹھائی اپنی رکشا کے لیے۔ دوسری جنگ، وہ جنگ صحابہ کرام 313 تھے، حضرت جبرائیل بھی آئے تھے، 4000 لشکر جرار فوجوں کی تھی۔ اللہ کی طرف سے اس جنگ کے اوپر اللہ کی مدد ہوئی تھی، جس کی وجہ سے 313 نے 1000 لشکر جرار کو مات دیا تھا۔ صحابہ کرام جیتے تھے، 70 کے 70 کفار مکہ واصل جہنم ہوئے تھے۔ ابو جہل بھی اسی کے اندر 2 بچوں کے ذریعے سے مارا گیا تھا۔ شروعات ابو جہل نے کی تھی، مقابلہ منہ توڑ جواب محمد رسول اللہ نے دیا، دفاع کیا تھا، ڈیفنس کیا تھا۔ جیسے پاکستان حملہ کرتا ہے تو ہمارے بھارت والے اس کو جواب دیتے ہیں، چائنا حملہ کرتا ہے تو بھارت والے اس کو جواب دیتے
تھے تو یہی سسٹم اور یہی نظام تب ہوا تھا. دوسری جنگ لڑی گئی, جنگ بدر میں مشرکین جو ہار گئے تھے, کفار مکہ جو ہار گئے تھے, ایک سال کے بعد وہ احد کے میدان میں آتے ہیں مقابلے کے لیے, ایک سال کا بدلہ لینے کے لیے. ایک سال پہلے جو جنگ ہوئی تھی اس کا بدلہ لینے کے لیے پہنچتے ہیں, مقام احد میں پہنچتے ہیں, وہاں پر مقابلہ ہوتا ہے. بھلے ہی پہلے مرحلے میں اخیر کے مرحلے میں صحابہ کرام کو شکست ہوئی, لیکن پہلے مرحلے میں صحابہ کرام بھاری تھے. لیکن شروعات کی تھی اس جنگ کی کون؟ کفار مکہ نے, مشرکین مکہ نے. کان کھول کر سنو, اسلام کو جہاد کے ذریعے سے اسلام کی اشاعت ہونا, ایسا تصور کرنے والوں اٹھاؤ تاریخ اٹھاؤ. پہلے شروعات مکہ المکرمہ کے کفار سے ہوتی, پہلے شروعات جنگ کی مکہ المکرمہ کے مشرکین سے ہوتی. محمد رسول اللہ تو مقابلہ کرتے. دوسری جنگ لڑی گئی, کفار کے طرف سے آکرمن ہوا, محمد رسول اللہ نے جواب دیا. تیسری جنگ لڑی جاتی, تیسری جنگ لڑی گئی, غزوہ بنو قریظہ, غزوہ احزاب لڑی گئی. اس لیے کہ یہود مدینہ جو تھے, جو معاہدہ ہوا تھا, وہ سرگوشی کرنے لگے تھے. انہوں نے سوچا کہ محمد آئے باہر سے اور ہم پر حکمرانی کریں گے, ہم نہیں ماننے والے. محمد رسول اللہ کے اندر خانہ ان کے تشدد پھیلانے لگے تو محمد رسول اللہ نے ان کا مقابلہ کیا. یہ تیسری جنگ شروعات کن کی تھی؟ یہودیوں کی تھی. چوتھی جنگ لڑی گئی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام. تیسری بنو غزوہ احزاب کے بعد آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے, فتح خیبر کا مقابلہ آپ جو ہوا وہاں دیکھیے. یہود جو مدینہ سے نکل کر فتح خیبر کے اندر جو موجود ہو گئے تھے, محمد رسول اللہ کو ختم کرنے کے لیے پلاننگ بنا رہے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خیبر کے اوپر قبضہ کیا, فتح کیا اس گھاٹی کو, اس علاقے کو. غزوہ احزاب آپ کے سامنے ہے, یہودیوں کی طرف سے شروعات کی گئی تھی. اس کے بعد آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے غزوہ مؤتہ کے اندر 1.5 لاکھ رومیوں کے سامنے محمد کو ختم کرنے کی پلاننگ رکھی تھی انہوں نے. محمد رسول اللہ نے 1.5 لاکھ کا مقابلہ کیا صرف 3000 صحابہ کرام کے ذریعے سے. شروعات کی تھی رومی نے, خاتمہ کیا محمد رسول اللہ نے. اس کے بعد خیبر میں یہودی, ان کی سرگوشی اگر آپ کے سامنے رکھی جائے تو آپ کہیں گے کہ اتنا ظلم ہوتا تھا. ہمارے محمد تو ان کو سمجھاتے تھے کہ ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے, ہم تم سے مقابلہ نہیں کرنا چاہتے, لیکن پھر بھی وہ لوگ جنگ پہ آمادہ ہو جاتے تھے. کہہ رہے 1.5 لاکھ رومی فوجی ہمارے پاس ہے, ہم تو محمد کو دھول چٹا دیں گے. لیکن جب میدان میں آتے تھے تو بھیگی بلی بن کر بھاگتے تھے. 1.5 لاکھ فوجوں کا مقابلہ محمد رسول اللہ نے 3000 لشکر جرار کے ذریعے سے کیا. غزوہ حنین میں 12000 صحابہ کرام تھے. غزوہ